بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرة صلی اللہ علیہ بها عشرا وفی روایت من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل جلالہ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، دوسری حدیث سنو۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر مبارک اٹھا کر دریافت فرمایا، ما لک یا عبد الرحمن؟ قال فذکرت ذلک له قال فقال جبریل فقال ان جبریل علیہ السلام قال لی الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ زاد فی روایت فسجدت للہ شکرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا کہ آپ کو خوشخبری سناؤں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر بھی سلام بھیجوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر میں نے بطور شکریہ سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، ایک دوسری روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ وروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سن لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، تو 70 فرشتے اس کا ثواب 1000 سال تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر سا جملہ ہے، اس کو یاد کر لیں، دوبارہ سن لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ 70 فرشتے اس کا ثواب 1000 سال تک لکھتے رہتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اور پانچویں روایت سنیے، وہ بھی درود شریف کی فضیلت میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو دونوں ابھی جدا نہیں ہوتے کہ اللہ ان دونوں کے گناہ صغیرہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چھٹی حدیث سنیے درود شریف کی فضیلت میں۔ حضرت رویفع بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی۔ حضرت رویفع بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ یہ درود شریف سن لیں، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے قلب میں ہو، عظمت ایسی ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان مل جائیں، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں تو بھی رسول پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، عظمت اور منقبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ تجلیات الہی کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اطاعت کے لیے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا، آپ کی زندگی اس طرح اپنانا کہ اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ تیسری چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے عقلی محبت اور ایک ہے طبعی محبت۔ عقلی طور پر یوں سمجھیں کہ اولاد، بیوی، بچے اور ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ پھر اللہ پاک طبعی طور پر بھی یہ چیز نصیب کر دیں، جیسے آدمی کو اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے ایک طبعی محبت ہے، اگرچہ آدمی اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن کمال اطاعت سے اللہ تعالیٰ طبعی محبت والا درجہ بھی دے دیں تو پھر کیا ہی کہنا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا ہے۔ عربی میں درود شریف کو صلاۃ کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں درود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان حکم دیا ہے
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا اور عظمت کو بیان کرنا، رحمت اور عطوفت کے ساتھ بیان کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں، ہر ایک کی رحمت، شفقت، عطوفت علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسے یوں کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر شفیق ہے اور بیٹا باپ سے محبت کرنے والا ہے اور بھائی بھائی پر رحیم ہے، تو ہر ایک کی رحمت شفقت جدا جدا ہے۔ باپ کی جو بیٹے پر رحمت شفقت ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ وہ نہیں ہے جو باپ کی بیٹے سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا اور اولین و آخرین کا امام بنایا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو فرشتوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ 10 کے قریب شفاعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور معزز خواتین، وقت نکال کر روزانہ کم از کم 200 دفعہ 300 دفعہ محبت سے، ادب سے درود شریف پڑھیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص 300 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے یہ مکثرین میں ہے، یعنی کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درود شریف حدیث پاک کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ مثلا یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں: صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الأمی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مختصر اور چھوٹے درود ہیں، ہر آدمی کم از کم 300 یا 313 مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ 313 کا مبارک عدد ہے۔ اصحاب طالوت کا عدد بھی یہی ہے، اور بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عدد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب۔